اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنا اور اس کا اجر و ثواب پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے، ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حق بھی ہے، میں ایک پہ بات کری ہوں جس کے لیے میں نے سلیکٹ کیا موضوع۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ عیادت میں اجر و ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملات کو آپ دیکھیں تو اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ مریض کی دل جوئی ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی ورڈ ہے، مجھ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے اور میرا بھی کوئی خیر خواہ ہے اور میرے لیے بھی کوئی دعا گو ہے، تو یہ اس کو جو مورل سپورٹ ملتی ہے نا، دعائیں تو ایک الگ ہے، بہت ان کی فضیلتیں ہیں جو آپ اپنے بیمار بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، اہل امت کے لیے، لیکن یہ احساس ہونا، کیونکہ اقلاپا کوئی آئے نہ کوئی پوچھے نہ تو انسان بہت فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور یہ چیز بیماری کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ چلے وہ تو ہوا اس کا فائدہ، لیکن آپ ذرا دیکھیے، بیمار تو گناہوں سے پاک صاف ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ خزانہ جنت، خرفات الجنت لکھا ہوا ہے، جنت کے تازہ پھل چنتا ہے، اس کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا خرفات الجنہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اس کے تازہ پھل چننا۔ لیکن اگر کوئی عیادت کرنے کے بجائے یہ کہتے ہوئے بیمار کو تکلیف دے کہ یہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہے، اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تیمارداری کے بجائے اپنے بھائی کا دل دکھائے، اس سے ایک تو وہ اپنے بھائی کو جو چرپائی پہ اڑیاں رگڑ رہا ہے مزید غم زدہ کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، بس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے تیرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اس روایت میں پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بیماری کے وقت اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ جانے اور اس سے منہ موڑ لینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایسے بندے پر اللہ رب العزت قیامت والے دن ناراض ہوں گے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ بیماری اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے ایک نیکی جس کے لیے نہ وضو کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے اس وقت یعنی جو مخصوص وقت ہوتا ہے اس کی ضرورت تھی، ہم تو بھاگ دوڑ کے بیچ میں سے جلدی جلدی جا کے بھی پوچھ سکتے تھے۔ پھر ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ بس ایک دفعہ پوچھا اور پھر فارغ، ٹوٹل پورا۔ یہ نہیں ہے، اب تو فون ہے، اتنا زیادہ ٹیکنالوجی ہے، آپ روزانہ ایک دن چھوڑ کے مریض کو بار بار نہ کال کریں، ان کے لواقین سے کہہ سکتے ہیں کچھ بہتر ہوئے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا انہیں سلام کیے گا، انہیں کہیے گا گھبرائیے مت، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ یہ چند باتیں پورے گھر کو ڈھارس بتا دیتی ہیں۔
اس لیے بیماروں کی عیادت کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیماروں کی عیادت کیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو. یہ باتیں تمہیں آخرت یاد دلایا کریں گی اور ان کاموں سے آخرت کا دھیان تازہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 کام ایسے ہیں جو ان کو ایک دن میں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اہل جنت میں لکھ لے گا. بیمار کی عیادت، جنازے پر حاضری، روزہ، جمعے کی نماز اور غلام کو آزاد کرنا. آج غلام تو نہیں ہے لیکن کسی قرضدار کو اس کے قرضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرنا اسی کے برابر ہے. یا کسی کی ضمانت کروا دینا، کوئی بے گناہ آ گیا ہے شکنجے میں، اس کی ضمانت ادا کروا دینا بھی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چند کام ایسے اگر ان میں سے ایک بھی کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، امام عادل کی خدمت میں حاضر ہونا اور اس کی عزت کرنا، پبلک زندگی سے علیحدہ ہو کر گھر میں بیٹھ جانا، دوسروں کو اپنے سے اور اپنوں کو دوسروں سے سلامت رکھنا، یعنی فتنوں کے وقت فتنوں سے بچنے کے لیے ایسی جو جگہ ہیں وہاں سے اوائڈ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے تو اچھا، تیرا چلنا اچھا، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. ترمذی کی روایت ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی، مسکین کو کھانا کھلایا، جنازے کے ہمراہ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج یہ سب کام کیے. فرمایا یہ باتیں جس میں جمع ہوتی ہے وہ جنت میں جائے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے. مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عادت کو جاتا ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ جاتا ہے تو یہ شخص جنت کے باغ میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد کی روایت ہے جب کوئی شخص وضو کر کے اپنے بھائی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ جاتا ہے، نہ کہ ٹوٹل پورا کرنا، رسم و رواج نبھانا، تو یہ شخص دوزخ سے 72 برس کی راہ کے فاصلے کی مقدار دور ہو جاتا ہے. تو سودا مہنگا نہیں ہے. ایک ہلکا سا عمل، چھوٹا سا عمل جس کو ہم صرف رواج کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی نیت خالص کر لیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ان احادیث کو سامنے رکھ لیں جس میں ہمارا پورا یقین ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ پھر ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جنت ہماری راہ دیکھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے رحمت میں غوطہ لگایا. ابن ماجہ کی روایت ہے جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.